السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ پانی اور ٹیلی فون کے بل کی نظر ہو جاتے تھے، باقی 5,000 میں گھر کا خرچہ، تعلیم کے اخراجات اور بیماری وغیرہ کا بوجھ اٹھانا قطعی ناقابل برداشت تھا۔ نتیجتاً انور صاحب کو کئی بار اپنے جاننے والوں سے قرض لینا پڑا کہ باعث آئے دن گھر میں جھگڑا رہتا تھا، مگر غربت کے باعث آئے دن گھر میں ہنگامے ہوتے رہتے تھے۔ مگر سبرینا نے اپنی کھلنڈری طبیعت کے باعث کبھی ان جھگڑوں کو دل پر نہیں لیا تھا۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ سبی اور ندا کا ساتھ بچپن کا تھا، دونوں ہی ایک اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، اور اب ندا کے اصرار اور مدد پر سبی اس کی کالج میں گریجویشن کر رہی تھی اور دونوں کا آخری سال بھی تھا۔ بی اے کے بعد ندا کا ارادہ تو یونیورسٹی جوائن کرنے کا، تاہم سبی شدید خواہش کے باوجود یونیورسٹی کے خواب نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اپنے گھریلو حالات کا اسے بھی بخوبی علم تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اماں گریجویشن کے بعد اسے پیا گھر سدھارنے کا پورا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں، لہذا یونیورسٹی جوائن کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کالج میں ان دنوں فن فیئر شو کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سمرینا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ بھی خاصی تیز تھی۔ ماریا ظہیر کی شادی کا فنکشن چونکہ رات کو رکھا گیا تھا، لہذا اسے بڑی مشکل سے شرکت کی اجازت مل سکی تھی، وہ بھی محض ندا فاروقی کے بے حد اصرار پر، جس نے اماں کو مکمل اطمینان دلایا تھا کہ وہ پل پل اس کے ساتھ رہے گی۔ رات کو تقریباً 9 بجے ٹیکسی کے ذریعے وہ اپنی امیر ترین دوست ماریا ظہیر کے محل جیسے گھر کے وسیع لان میں پہنچی تھی، جس کی ڈیکوریشن اس درجہ مہارت اور عمدگی کے ساتھ کی گئی تھی کہ سبرینا کے ساتھ ساتھ ندا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ ماریا ان سے نہایت محبت اور اپنائیت سے پیش آئی تھی۔ فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، مہمان بھی برائے نام ہی آئے تھے۔ ماریا کو مہندی لگ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک باقاعدہ دلہن نہیں بنی تھی، کیونکہ فنکشن سٹارٹ ہونے میں بھی ابھی بہت ٹائم تھا۔ مزید 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا سبرینا کو احساس تک نہ ہوا۔ موقع اور تقریب کی مناسبت سے آج اس نے خاصا نفیس سا لائٹ پرپل اور سی گرین کے کمبینیشن کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، جو وہ بڑی منتوں سے اپنی بڑی بہن سے اس کی تقریب کے لیے مانگ کر لائی تھی۔ جدید تراش خراش اور ذرا سی محنت سے وہ سوٹ اس پر بے حد جچ گیا تھا۔ وہ کمرے میں ماریا کے پاس ہی بیٹھی تھی، جبکہ ندا کا کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں روپوش ہو گئی تھی۔ شہر کی معروف بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں کے نعام سے نقوش والی ماریا ظہیر کو چندے آفتاب بنا ڈالا، تو ماریا نے پاس بیٹھی سادہ سی زبرین کو بھی پکڑ کر اس کے آگے بٹھا دیا۔ نیمرا، یہ میری بہت سی اچھی دوست ہے۔ نیمرا، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے، تھوڑی اس پر بھی محنت ہو جائے، بیوٹیشین اس سے مخاطب ہو کر اس نے کہا تھا، جبکہ سبرینا نہ ہی کرتی رہ گئی، مگر ماریا نے اس کی ایک نہ سنی۔ نتیجتاً تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد سبرینا نے آئینہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی، اتنی حسین لڑکی کون ہے، میں تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے الفاظ پر ماریا کے ساتھ ساتھ نیمرا کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اف اللہ، مجھ سے تو آج پتا چلا ہے کہ میں اتنی حسین ہوں، ویسے شکر کا کلمہ پڑھ کر تیرا نکاح ہو گیا، ورنہ تیرا سر تاج پر بھی میرا جادو چل سکتا تھا۔ اس بار اس نے ماریا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جواب میں اس کا زبردست دھموکہ اس کی پیٹھ پہ پڑا تھا۔ یہاں آ کر وہ واقعی وقت کی تیز رفتاری کو فراموش کر چکی تھی۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے ماریا کو اسٹیج پر لایا گیا تو اس کے ہمراہ تھی۔ ماریا کے اسٹیج پر آتے ہی تمام لائٹس اور کیمرہ آن ہو گئے تھے۔ دڑا دڑ بنتی تصویروں میں اس کا خوبصورت روپ بھی برابر کیمرے کی آنکھ میں آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو ماریا کے پاس بیٹھی رہی، پھر اسٹیج پر اس کے رشتہ داروں کی آمد و رفت بڑھی تو وہ اسے بتا کر آہستہ سے وہاں سے اٹھائی۔ ندا کا اب بھی کہیں پتا نہ تھا۔ محترمہ یہاں آ کر کس کے ساتھ محو گفتگو ہو گئی تھی جو اسے یکسر بلا بیٹھی تھی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر سامنے ہی پڑی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھنے ہی لگی تھی، جب کسی نے مضبوط ہاتھ کرسی کے پشت پر جما دیے۔ قدرے حیرانی سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو نظر کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر وہ ڈیشنگ سا شخص کھڑا تھا جس نے کل انہیں چھٹی کے بعد گھر ڈراپ کیا تھا۔ بات زیادہ دنوں پر محیط ہوتی اور شاید سبرینا سے بلا دیتی، مگر کل کا واقعہ ابھی ذہن میں تازہ تھا، لہذا اس پر خواہ کا روپ ڈالتے ہوئے بولی، اس بدتمیزی کا مطلب؟ اس بدتمیزی کا؟ مقابل کی پرشوق نگاہیں بڑی بے باک سے اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جبکہ اس کے گداز ہونٹ
مبہم سے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ یہ سیٹ میری ہے، میں پہلے یہاں آئی تھی۔ سبرینا کا انداز قدرے خفا خفا سا تھا۔ آئی سی، لیکن اس بار پہلے ہاتھ میرا پڑا ہے۔ وہ اب بھی اس کے خفا خفا انداز سے لطف کشید کر رہا تھا۔ تبھی سبرینا کو غصہ آ گیا۔ دیکھیے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، اتنی سی بات کو دل پہ کیا لینا؟ باقی ٹکراؤ ہوتا رہا تو ایک دوسرے کے بارے میں جان جائیں گے۔ ویسے مجھے ساج یزدانی کہتے ہیں، ماریا کے بھائی نعمان کا بہت قریبی دوست ہوں۔ اس کے بولنے کا انداز بہت اٹریکٹیو تھا۔ ٹھہرا ٹھہرا رگو جاں میں سرعیت کرتا ہوا وہ، لیکن سب بھی اس کی سرانگیز پرسنالٹی سے زیڑ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ تب یہ کر کر بولی، سو واٹ، آپ سعد ہوں یا دوات، مجھے آپ سے کیا لینا دینا؟ نہ یہ نہ کہیں، ہم دونوں بندہ بشر ہیں، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے گرمی بہت ہے آپ کے مزاج میں، کیا بات ہے، دن رات مرچیں چباتی ہیں کیا؟ وہ اب بھی اس کے مقابل کھڑا کرسی کی پشت کو تھامے ہوئے تھا۔ جب وہ مزید برہم ہوتے ہوئے بولی، جی نہیں، خون پیتی ہوں میں دن رات، اور وہ بھی آپ جیسے امیرزادوں کا۔ او آئی سی، اس کا مطلب آپ حسین چڑیل ہیں۔ مقابل کے خوبصورت ہونٹوں میں مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ سبرین کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ وٹ چڑیل ہوگی آپ کی گھر والی اور ڈریکولا ہوں گے آپ خود، سمجھے؟ ام کے بے ساختہ وہ ہنس پڑا۔ دیکھیں بی بی، وٹ بی بی، میں اتنی حسین عمر دوشیزہ بی بی دکھائی دیتی ہوں آپ کو؟ مارے غصے اور صدمے کے سبرینا کا حال دیکھنے کا لائق ہو گیا تھا، جبکہ وہ اب قدرے بکھلا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھیے محترمہ، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ بمشکل نرم انداز اپناتے ہوئے اس نے وضاحت دینا چاہی تھی، جبکہ وہ درشگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے بولی، بس، آپ کے کہنے کا مطلب جو بھی تھا اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، لیکن کبھی وقت ملے تو اپنی شکل آئینے میں دیکھ لیا کریں۔ پورے 10 بچوں کے باپ لگتے ہیں آپ، شدید خفگی کے انداز میں کہہ کر کرسی کو وہ ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اب بھی آگے بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ کراہ کر رہ گئی۔ ہائے امی جی، پاؤں پکڑ کر چوٹ کا جائزہ لیتے ہوئے وہ وہیں ٹھہر گئی تو سعد بھی ہنستے ہوئے اس کے مقابل آ ٹھہرا۔ دیکھا بیٹا، غصہ کرنے والوں کو اللہ فوراً سزا دے دیتا ہے۔ سبرینا جو پہلے ہی تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی، اب اس کے تبصرے پر مزید تپ اٹھی۔ تبھی خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ اب بھی فی الحال میرے منہ نہ لگے، ورنہ میں بہت سرپیری لڑکی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، مثلاً۔ دوسری طرف اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر خاصے مزے سے بولا تو سبی کا پارا مزید چڑھ گیا، لہٰذا اس وقت اس نے مزید دھاند کچکاتے ہوئے کہا، مثلاً میں آپ کا سر بھی پھاڑ سکتی ہوں۔ موسٹ ویلکم میم، بندہ حاضر ہے۔ ویسے فی الحال نہ صحیح، بعد میں تو میں آپ کے منہ لگ سکتا ہوں نا، وہ بھی شاید اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ سبرینا مزید تھنک کر کچھ کہتی، ندا تیز سے چلتے اس کے قریب آ گئی۔ ارے کیا ہوا سبی، یہ پاؤں پر چوٹ کیسے لگ گئی تیرے؟ سب سے پہلے سبی کے زخمی پاؤں پر ہی پڑی تھی، تبھی فکر مندی سے بولی تو سعد بے ساختہ بول پڑا، ڈونٹ وری محترمہ، آپ کے دوست درد پروف ہیں، کل ایکسیڈنٹ کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا تھا تو یہ بیچاری معمولی سی چوٹ ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ارے آپ بھی یہی ہیں، ہاؤ امیزنگ دس، وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اب تو محض بن رہی تھی، لہذا جواب میں سعد نے محض مسکرا کر اس بات میں ہانسا ہلا دیا تھا، تو ان کے ساتھ تھوڑی مغز ماری کر تب تک میں اپنی انرجی بحال کر کر آتی ہوں۔ کڑی نظر سے گھورتے ہوئے آگے بڑھی تو سعد ایک مرتبہ پھر کھلکھلا اٹھا۔ اگلے 10-15 منٹ تک ندا اس کا تفصیلی انٹرویو لیتی رہی تھی۔ سبرینا کی نظر جب ہاتھ پر بندھی نفیس سی رسٹ واچ گھڑی پر پڑی تو اس کی آنکھیں گویا ابل آئیں۔ او مائی گاڈ، 12:30 کا وقت ہو گیا اور میں ٹفر ابھی تک دھندلاتی ہوئی پھر رہی ہوں۔ یقیناً آج تو اماں کے ہاتھوں درگت بنے۔ دل ہی دل میں خود کو سناتی وہ ماریا کی ممی کے پاس چلی آئی، جو کسی اپنے جیسی نفیس سی خاتون سے باتوں میں مشغول تھی۔ آنٹی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، امی گھر پہ پریشان ہو رہی ہوں گی، لہٰذا میں اب جانا چاہوں گی، لیکن ابھی تو کھانا کھا لگ رہا ہے، بیٹی کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آنٹی، کھانا کھانے میں دیر ہو جائے گی، میں پھر آ جاؤں گی، ابھی پلیز اجازت دیں، ماریا ناراض ہوگی بیٹے، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اسے روکنے پر مصر تھی، جبکہ اماں کے ڈر سے سبرینا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ سو وہ التجائی انداز میں بولی، سوری آنٹی، ابھی میرے لیے مزید رکنا ممکن نہیں ہے، ماریا سے میں خود بات کر لوں گی، پلیز۔ اوکے، گھر واپس کیسے جاؤ گی، گاڑی ہے تمہارے پاس؟ بادل اور غوثہ انہیں سبرینا کی ضد ماننی ہی پڑی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ندا ہے، میرے ساتھ، ہم ٹیکسی میں چلے جائیں گے۔
نہیں بیٹے، اتنی رات میں 2 نوجوان بچیوں کو میں ٹیکسی میں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ تم رکو، میں نومی کو دیکھتی ہوں، وہ گھر چھوڑ آئے گا تمہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ نگاہ دوڑاتے آگے بڑھی گئی تو مجبوراً سبی کو ندا کی طرف آنا پڑا، جو ابھی تک ساج زانی سے جڑ کر بیٹھی جانے کن موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کر رہی تھی۔ چلو ندا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ساتھ کو یکسر نظر انداز کر کے اس نے ندا سے کہا تھا، جو اس وقت قطعی خوشگوار موڈ میں بیٹھی گزرتے وقت سے یکسر باخبر تھی۔ ابھی کھانا لگ رہا ہے سبی، کچھ دیر ٹھہر کے چلتے ہیں۔ نہیں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، مزید 1 منٹ یہاں نہیں رک سکتی۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا ہے، وہ ہمیں گھر ڈراپ کروا دیں گی۔ اوکے، تو پھر تم جاؤ، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، 1 گھنٹے بعد وہ بھائی کو بھیج دیں گے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ واپس نہیں چل سکتی۔ اس وقت ندا فاروقی کے چشم طوطی پر اس کے اظہار غصہ آیا تھا، مگر ساج زانی کے سامنے وہ مزید کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سکون کے گھونٹ پیتے ہوئے بس بے بسی سے واپس پلٹ گئی۔ اسی وقت ساتھ کے موبائل بج اٹھا تھا تو وہ ندا سے معذرت کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ابھی وہ اپنے دوست سے بات کر کے واپس ہی پلٹا تھا کہ مارے کی مما سے ٹکر آ گیا۔ سعدی، کیا اس وقت آپ فارغ بیٹھے ہو بیٹا؟ جی آنٹی فرمائیں، کیا کام ہے؟ بیٹی، وہ ماریہ کی ایک دوست کو گھر ڈراپ کر کے آنا تھا۔ نعمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، جوان بچی ہے، کسی گہرے گہرے پر اعتبار بھی نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری آنٹی، میں ہوں نا، فکر مت کریں، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، آپ انہیں باہر بھیج دیجیے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو سمینا بیگم، ماریہ کی مما بھی اطمینان سے واپس پلٹ گئیں۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں سبرینا مرے مرے سے قدم اٹھاتی گیٹ سے باہر آئی تو کچھ ہی فاصلے پر گاڑیوں کی قطار تیز روشنی میں ساتھ کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے غصہ اود آیا تھا۔ سقطر چلا کر ساری تہذیب اور شائستگی کو پس پشت دھکیلا تو ساتھ بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی، میں تو صرف سمینا آنٹی کے کہنے پر ماں رکھنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ آپ کو گھر نہیں جانا چاہتی تو ایز یو وش، کو زبردستی تھوڑی ہے۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی اندر جانے کے لیے بڑھ گیا تو مجبوراً سبی کو اس کے روکنا پڑا۔ اب وہ سمینا آنٹی سے کیا کہتی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ چلیے اسے روک کر سوالیہ نگاہوں سے اپنی جانب تکتا دیکھ کر بادل خواصہ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ آیا تھا۔ ایک سوال پوچھو، مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ پھر شرارت سے بولا تھا۔ سبی محض خاموشی سے ذکور کر رہ گئی۔ سچ سچ بتائیے گا، آپ حال ہی میں پاگل خانے سے فرار ہو کر آئی ہیں نا؟ جی ہاں، کیونکہ وہاں آپ نے داخلے کا اعلان ہو گیا تھا۔ اب اگر مزید آپ نے کوئی گل فشانی کی تو میں جلدی سے گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، چبا چبا کر کہتے ہوئے روحان سی ہو گئی تھی جب وہ بے ساختہ ہنس بولا، نہ نہ پلیز، میں نے عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا، مجھے ویسے ہی یقین آ گیا ہے آپ پہ۔ اس بار سے بات دوری چھوڑ کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا، لہذا سبرینا اپنا سر دونوں ہاتھ میں تھام کر رو پڑی۔ روتا دیکھ کر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا اور پھر باقی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ گھر سے کچھ فاصلے پہ سبرینا نے گاڑی رکوا لی تھی۔ اب بس آپ آ جائیں، لیکن آگے اندھیرا ہے، اوپر سے رات کا 1 بجنے والا ہے، میں آپ کو دوائی تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ فوراً گاڑی سے نکل آیا تھا۔ نو تھینکس، میرے خیال سے آپ نے کافی نیکی کما لی ہے، اب آپ چلے جائیں، میں اپنے گھر کے رستوں سے آشنا نہیں ہوں۔ عجیب بے حس لڑکی تھی، جب جو ساج زانی جیسے آئیڈیل بندے کی غربت میں بھی ذرا نہ پگھلی تھی، لہٰذا وہ مجبوراً گاڑی کے قریب ہی ٹھہر گیا۔ جب سبرینا اس کا شکریہ ادا کیے بغیر جو ہی پلٹ کر آگے بڑھی، اچانک پاؤں کے نیچے آ جانے والے بڑے سے پتھر کے باعث کافی بری طرح لڑکھڑا کر رہ گئی۔ دیکھا، اس لیے کہہ رہا تھا میں، تاریخ راہ گزر ہو تو ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ایک عدد ہم سفر کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ لپک کر فوراً اس نے سبی کو اپنے مضبوط ہاتھوں کا سہارا فراہم کیا تھا، لیکن وہ سنبھل کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے پرے دھکیل گئی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ سبرینا اذہان کو کسی بھی راہ گزر پر چلنے کے لیے کبھی کھوکھلے سہارے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ جائیں پلیز، آپ یہاں سے، میں گھر چلی جاؤں گی۔ پہلی بار ساتھ کو اس کے روٹ سے لہجے سے سبکی کا احساس ہوا تھا، لہذا پھر اس کے بعد وہ اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی ریورس کرتے ہوئے زن سے آگے بڑھ گیا۔ جبکہ سبرینا نے اسے رات بہت دیر تلک اس کے تصور سے باتیں کی تھی، میں سے نارکلی کا کردار ملا تھا۔ ڈرامے کا مین پارٹ یہ نارکلی اور شہزادہ سلیم کی معصوم سی محبت پہ تھا، لہذا اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرنے کی غرض سے
اس دن وہ ندا کے ساتھ جناب لائبریری تک چلی آئی تھی۔ تقریباً پورا گھنٹہ ہسٹری کی مختلف کتابیں گھنگالنے کے بعد بالآخر اس نے امتیاز علی تاج کی بک انارکلی ایشو کروانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ابھی اس نے بک اٹھانے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ کسی اور نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ سبرینا چونک کر یہاں پیچھے پلٹی تھی۔ تم یہاں بھی؟ اپنے پیچھے کھڑے ساجد زانی کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا، جبکہ ہلکی سی حیرانگی کا اس کی آنکھوں سے بھی چھلکتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ واہ، اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا۔ شٹ اپ، یہ بک واپس کر دے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بھی اس بک کی ضرورت ہے۔ بے نیازی کے سے کندھے اچکا کر وہ آگے بڑھا تو سبرینا نے بے ساختہ چلا اٹھی۔ واٹ، تم اسٹوڈنٹ ہو؟ مجھے تو تم کسی تھرڈ کلاس کالج کے پرنسپل لگتے ہو۔ تمہاری قریب کی نظر کافی کمزور ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی اس نے بھی تکلف کی دیوار گرا دی تھی، جبکہ سبرینا کے ساتھ کھڑی ندا خاموشی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھو پلیز، یہ بک مجھے دے دو، مجھے نارکلی پرفارم کرنا ہے۔ اسے مسلسل بے نیازی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر منت سماجہ وہ اتر آئی تھی، جبکہ وہ ہنوز لا تعلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، سوری، مجھے بھی اپنی اسائنمنٹ پرسوں جمع کروانی ہے، تو میں کل آپ کو واپس کر دوں گی نا؟ نہ بھائی، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ مکر بھی سکتی ہیں۔ اس کی بے نیازی میں قطعی کوئی فرق نہ آیا تھا، لہذا سبرینا اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ او گاڈ، اب میں کیا کروں؟ سعد پلیز یہ بک ہمیں دے دیں، پورا دن کھپا دیا ہے ہم نے باندھ باندھ کی کتابیں گھنگالنے میں۔ سبرینا کو واقعی میں کتاب کی ضرورت ہے۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر ندا نے مداخلت کرنا ضروری سمجھی تھی، اور حیرت انگیز طور پر سعد نے اس کی بات مان لی۔ اوکے، صرف آپ کے کہنے پر میں اس کتاب سے دستبردار ہو رہا ہوں، وگرنہ آپ کی دوست کا دماغ ٹھکانے لگانا میں بخوبی جانتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو سبرینا اسے کھری کھری سناتی، اس کو وہ کھری کھری سناتی کہ اس کی سات نسلیں بھی یاد رکھتی، مگر اس وقت کچھ بھی الٹا سیدھا بولنا خود اس کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، لہذا صبر کے کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے خاموش بیٹھی رہی۔ فن فیئر شو والے دن اس کا دمکتا حسن واقعی ہر دیکھنے والی نگاہ کو خیرہ کر رہا تھا۔ شہر کی معزز شخصیات کی آمد کے ساتھ ساتھ ضلعی ناظم بطور مہمان خصوصی تشریف لائے تھے، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ساجد زانی کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوئے اٹھ بچی تھی۔ یا اللہ، یہ تیری قدرت کا محض اتفاق ہے، یا میں ہی اس اسٹیج پر آ گئی ہوں جہاں پہنچ کر شاعر حضرات کہتے ہیں، جدھر نگاہ اٹھاؤں اسی کا پر تو ہے، وہ میرے دھیان کے سب رستوں میں رہتا ہے۔ نہیں نہیں، ساجد زانی جیسے بندے کے ساتھ محبت کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔